अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। कोरोना मरीजों की तादाद 1,31,000 तक पहुंच चुकी है। एक दिन में 6,767 नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,867 हो गई है। कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 54,441 है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 47,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के डीन और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड राजीव सूद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर राजीव सूद की रिपोर्ट हफ्ते की रात आई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। राजीव सूद घर में ही क्वारंटाइन रहेंगे क्योंकि उन्हें हल्का बुखार है। कोरोना वायरस के बहरान से निपटने के लिए मुल्क में लॉकडाउन लगातार जारी है। हालांकि लॉकडाउन के चौथे मरहले में आवाम को काफी सहूलतें भी दी गई है। दरअसल ये छूट इसलिए दी गई है क्योंकि कोरोना के साथ साथ हुकूमत को मुल्क की इकोनॉमी को भी पटरी पर बनाए रखने का काम करना था। इसी के तहत उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत का एक नया हुक्म सामने आया है, जिसके तहत अब फिर से रियासत में सभी सरकारी दफ्तर 50% तक स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। ईद सादगी से मनाने और इस मौके पर गुरबा और मुस्तहिकीन का खास ख्याल रखने की अपील करते हुए सदर जमातुल उलमाहीन मौलाना सैयद अरशद मदनी ने तमाम मुसलमान हिंद से कहा कि आपका ये रवैया अहले वतन पर मुस्बित छाप छोड़ेगा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जैसा कि सबके इल्म में है कि लॉकडाउन की मुद्दत 31 मई तक बढ़ा दी गई है और इबादत गाहों में इज्तिमात पर पाबंदियों में कोई रियायत नहीं दी गई है और हजारों कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस का मर्ज हमारे मुल्क में बढ़ता ही जा रहा है। इसी तनाजुर में तमाम मुसलमान हिंद से अपील की है कि इस साल ईद उल फित्र सादगी से मनाएं और नमाज ईद उल फित्र वजारत सेहत के गाइडलाइन के मुताबिक अदा करें। शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाकों में गर्मी की शदीद लहर चल रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कौमी दारुल हुकूमत में आज मौसम का गर्म तरीन दिन रहा, जहां महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि मौसम की यह सूरत हाल गर्मी की यह लहर आइंदा 3 से 4 दिनों तक बरकरार रहेगी। ओहदेदारों ने बताया कि पूरा शुमाल मगरबी हिंदुस्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि बैनुल अक़वामी मुसाफिर तैयारों को अगस्त से पहले शुरू करने की कोशिश की जाएगी। 25 में से अंदरूनी मुल्क परवाजें शुरू करने के ऐलान के 3 दिन बाद वजीर शहरी हवाबाजी ने कहा कि अगर आरोग्य सेतु ऐप पर मुसाफिरीन का मौक़िफ़ सब्ज़ दिखा रहा है तो मुसाफिरीन को अलग थलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अंदरूनी मुल्क परवाजों को शुरू करने के ऐलान के बाद अपने तौर पर मुसाफिरीन को अलग थलग करने के इक़दाम का ऐलान किया था। वजीर शहरी हवाबाजी ने फेसबुक के जरिए रास्त बातचीत करते हुए बताया कि आरोग्य सेतु ऐप तमाम फिजाई मुसाफिरीन के लिए लाजमी नहीं है। वो अपने तौर पर एलानिया की खाना पूरी भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस के मुस्बित मामलात में इजाफे के पेश नज़र चंद रियासतों में पीर से डोमेस्टिक परवाजें शुरू करने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। कर्नाटक में जहां कोरोना के केसेस में अचानक इजाफा देखने में आया है, हुकूमत ने इतवार को 36 घंटों के मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया। यह लॉकडाउन इतवार की सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। कर्नाटक मुल्क की वाहिद रियासत है जिसने वायरस की रोकथाम के लिए 36 घंटों के मुकम्मल कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस वायरस से अभी तक रियासत में 40 अफराद फौत हो चुके हैं, जबकि हजारों मुतासिर है। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि 31 मई तक हर इतवार को इसी तरह कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। सरकारी खानगी तमाम गाड़ियों को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं रहेगी और सिवाय मेडिकल शॉप्स और जरूरी अशिया के किसी दुकान को खोलने की इजाजत। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मशहूर माहिर अमराज सीना डॉक्टर जितेंद्र नाथ पांडे की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। इसी हफ्ते इनका वायरस का टेस्ट मुस्बित आया था। 79 साला डॉक्टर पांडे के अलावा इनकी अहलिया भी इस वायरस से मुतासिर हो गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों ने घर पर ही अलग थलग रहने का फैसला किया था। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि डॉक्टर पांडे की मौत के बाद इनकी अहलिया को एम्स मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने डॉक्टर की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया। कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ मुकामात पर फंसे हुए लाखों बेहाल और परेशान मजदूर जब एक तकलीफदा और लंबे इंतजार के बाद किसी तरह अपने अपने वतन वापसी के लिए ट्रेनों पर सवार हो रहे हैं, तो रेलवे इंतजामिया की नाअहली और बदइंतजामी के बाद वो दोबारा बदहाली में मुब्तला हो रहे हैं। रेलवे की जानिब से गुज़िश्ता कुछ दिनों से ट्रेनों की रूट और औकात में बगैर कोई वजह बताए तब्दीली की जा रही है, जिससे मजदूरों को सख्त परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों में हिंदुस्तानी रेलवे ने महाराष्ट्र और गुजरात रवाना होने वाले मुतअद्दिद खुसूसी ट्रेनों के रास्तों को अचानक तब्दील कर दिया।
خود ساختہ مذہبی گرو داتی مہاراج کے لاک ڈاؤن کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مندر میں پوجا کرنے اور بڑا پروگرام منعقد کرنے پر کیس درج کیا گیا ہے۔ داتی مہاراج اور ان کے حامی جنوبی دہلی کے شنی مندر میں پوجا کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی افراد تھے۔ ان کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف کیس درج کر لیا۔ ضلع مجسٹریٹ اور ڈپٹی کمشنر آف دہلی پولیس نے اس معاملے میں از خود نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کی اور یہ کیس درج کروایا ہے۔ کورونا وائرس کے سبب ایک مرتبہ پھر گجرات ماڈل کی حقیقت سامنے آئی ہے۔ دوستوں کو فائدہ پہنچانا اور زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا معاملہ سامنے آتے ہی اپوزیشن کانگریس مودی حکومت اور بی جے پی پر حملہ آور ہوئی ہے۔ نئی دہلی میں AICC میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے قومی ترجمان پون کھیڑا نے کہا کہ آج جب پوری دنیا خوف اور بے یقینی کی زندگی جینے پر مجبور ہے، تب کیا یہ زیب دیتا ہے کہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ عوام کی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچانے میں مصروف رہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سوال ملک کے عوام کے دماغ میں آ رہے ہیں، میڈیا بار بار پوچھ رہا ہے، ان کا جواب دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا سوال ہے کہ آخر دھمن ایک یعنی وینٹیلیٹر جیسی ایک مشین کو منظوری کس نے اور کیوں دی؟ دوسرا سوال ہے کہ ڈاکٹر کے اعتراض کے باوجود گجرات حکومت کیوں دھمن ایک کا دفاع کر رہی ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ 30 جنوری 2020 کو WHO نے کووڈ-19 کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کا درجہ دیا تھا، لیکن گجرات انتظامیہ جنوری کے پورے مہینے فروری کے پورے مہینہ نمستے ٹرمپ کے انعقاد میں کیوں مصروف رہی؟ چوتھا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ احمد آباد میں گجرات کے 74% کووڈ کے کیس مل رہے ہیں اور احمد آباد میں ہی 80% اموات ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملک کے 11% کیسز گجرات میں پائے جا رہے ہیں؟ کانگریس ترجمان نے کہا کہ اب لوگ گجرات ماڈل کا سچ جان چکے ہیں۔ اس ماڈل کے تحت صرف دوستوں کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور عام انسانوں کی جانوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جنوبی کشمیر کے علاقے ٹرال میں مسلم پڑوسیوں نے آج ایک معمر کشمیری پنڈت جگن ناتھ بھٹ کی آخری رسومات ادائیگی میں مدد کی۔ موصولہ اطلاعات کے بموجب ٹرال سے پنڈت بھٹ کے دیہانت کی اطلاع جیسے ہی عام ہوئی، مسلم فرقے کے ارکان نے مل کر پنڈت کی آخری رسومات کی ادائیگی میں مدد کی۔ کئی افراد نے آنجانی کے گھر پہنچ کر غمزدہ ارکان خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ یہاں یہ بات بتلا دی جائے کہ 1990 کے اوائل میں وادی میں عسکریت پسندی پھوٹ پڑنے کے بعد پنڈت فرقہ کشمیر سے جموں اور ملک کے دیگر حصوں کو منتقل ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تاہم کشمیری پنڈتوں کی ایک مختصر تعداد یہیں ٹھہری رہی اور کشمیر میں سکونت پذیر ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کے متاثرین کی تعداد 54 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 3,38,000 سے زائد جانیں جا چکی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکس یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی متاثرین کی تعداد 54,05,096 ہو گئی ہے، جبکہ 3,38,142 اموات ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ممالک میں سے پہلے مقام پر موجودہ امریکہ کے بعد اب برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ روس تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں متاثرین کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ عبادت گاہیں بہت ضروری ہے اور انہیں فوری کھولا جائے۔ ایک پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ چرچ اور مساجد سمیت دیگر عبادت گاہوں کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ریاست کے گورنر چرچ اور دیگر عبادت گاہوں کو فوری طور پر کھولنے کی اجازت دیں۔ ٹرمپ کے مطابق وہ چاہتے ہیں مذہبی رہنما عبادت گاہوں میں لوگوں کے جمع ہونے پر اور عبادت کے دوران حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ جرمن کے دارالحکومت برلن میں واقع ایک چرچ کی جانب سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جگہ فراہم کرنے کے اقدام کو مذہبی ہم آہنگی اور یکجہتی کی اعلیٰ مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ جرمنی میں کورونا وائرس کے بعد سماجی فاصلہ برقرار رکھنا لازمی ہے۔ مسجد کے اندر 5 فٹ کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنے سے جگہ کی قلت ہو گئی، جس کے بعد قریب میں واقع ایک چرچ نے نمازیوں کو فرائض کی ادائیگی کے لیے جگہ فراہم کی۔ سعودی عرب سمیت مڈل ایسٹ کے زیادہ تر مسلم ممالک میں عید الفطر آج اتوار کو منائی جا رہی ہے۔ حالانکہ کورونا وائرس کے مد نظر ان سبھی ممالک میں عید کے دن کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور مسجدوں کو بند رکھا گیا تھا، اور آج عید الفطر کی نماز کو بھی مسجدوں میں صرف اماموں نے ہی نماز ادا کی۔ ان ممالک میں مصر، ترکی، عمان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات وغیرہ شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایونکا ٹرمپ نے ٹویٹر پر جیوتی کماری کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے اپنی زخمی والد کو دور دراز کا سفر سائیکل پر طے کرتے ہوئے گھر واپس لانے کے اقدام کو غیر معمولی کارنامہ قرار دیا ہے۔ 15 سالہ جیوتی نے گروگرام ہریانہ سے 1200 کلومیٹر کا فاصلہ سائیکل پر زخمی والد کو لے کر طے کیا اور بہار کو اپنے گھر پہنچی۔ ایونکا نے ٹویٹ کیا کہ اس خوبصورت اور والد کے لیے غیر معمولی خدمت نے ہندوستانی عوام کے جذبے کو اجاگر کیا ہے۔
لاک ڈاؤن کے چوتھے مرحلے میں تحدیدات میں نرمی کے بعد کورونا وائرس میں اچانک اضافہ اور اموات نے حکومت تلنگانہ کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ KCR حکومت ریاست میں کورونا کی صورتحال کو قابو میں ہونے کا دعویٰ کرتی رہی اور چوتھے مرحلے میں اچانک اس نے حیدرآباد کو ریڈ زون سے گرین میں تبدیل کر دیا۔ سوائے چند کنٹینمنٹ علاقوں کے جہاں کورونا پازیٹیو کیسز تھے وہاں ناکہ بندی کی گئی، جبکہ دیگر علاقوں سمیت ساری ریاست کو گرین زون میں تبدیل کر دیا گیا۔ گریٹر حیدرآباد حدود میں تحدیدات میں نرمی کے بعد جیسے ہی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہوا، کورونا پازیٹیو کیسز میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، حیدرآباد میں کورونا سے اموات کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ مقامی افراد میں کیسز کے علاوہ مائیگرینٹ لیبرز میں کورونا کی علامتیں حیدرآباد کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چوتھا مرحلہ مائیگرینٹ لیبرز کے ذریعے کورونا کے پھیلاؤ کا رہے گا اور حقیقی تعداد میں ٹیسٹ کیے گئے تو پازیٹیو کیسز میں بھاری اضافہ ہوگا۔ گزشتہ چند دنوں سے روزانہ اوسط 50 تا 60 کورونا کیسز منظر عام پر آ رہے ہیں اور ریاست میں اموات بڑھ کر 48 ہو گئی، جبکہ پازیٹیو کیسز کی تعداد 1761 ہو گئی ہے۔ 15 مئی کو تلنگانہ میں کورونا اموات کی تعداد 34 تھی اور پازیٹیو کیسز 1454 تھے، لیکن ایک ہفتے میں 14 اموات ہوئی ہے۔ اسی دوران وزیر صحت اطلاع راجندر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ علامت کی صورت میں فوری ٹیسٹ کروائیں۔ عوام کو رضاکارانہ ٹیسٹ کی اپیل کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ تاخیر کی صورت میں زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ BJP SC مورچے کی سیکریٹری بنگارو شروتی نے احمد بلالہ کے خلاف شکایت درج کروائی تھی، تاہم پولیس کی جانب سے عدم کارروائی پر انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا۔ چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن پہنچ کر بنگارو شروتی نے اپنے حامیوں کے ہمراہ دھرنا دیا تھا اور بھوک ہڑتال بھی کی تھی۔ اب چادرگھاٹ پولیس نے بالآخر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری اطلاعات کے مطابق کرائم نمبر 142/2020 کے تحت چادرگھاٹ پولیس نے تعزیرات ہند کی دفعہ 509 سیکشن SC/ST POA ایکٹ کے تحت بلالہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے مائیگرنٹ ورکرز کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ بسوں اور ٹرینوں کے ذریعے ان کی واپسی کا انتظام کریں۔ عدالت نے پیدل سفر کرنے والے مزدوروں کو قریبی عارضی شیلٹرز یا پھر ان کے مقامات تک پہنچانے کے اقدامات کرنے حکومت کو ہدایت دی۔ عدالت نے کہا کہ میڈچل ہائی وے پر پھنسے لیبرز کے تحفظ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اس کے علاوہ عادل آباد کے قریب مہاراشٹر سرحد پر ورکرز کو بے یار و مددگار چھوڑ دیے جانے پر عدالت نے تشویش کا اظہار کیا۔ تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی نے SSC اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے امتحانی فیس کی ادائیگی کے سلسلے میں تتکال اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ ایک پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ تتکال اسکیم کے تحت فیس 28 مئی سے 3 جون تک ادا کی جا سکتی ہے۔ معمول کے مطابق امتحانی فیس کے ساتھ SSC کے لیے تتکال فیس 500 روپے اور انٹرمیڈیٹ کے لیے 1000 روپے رہے گی۔ تعلیمی سال 2019-20 کے لیے تلنگانہ اوپن اسکول کورس میں داخلے حاصل کرنے والے امیدوار اور قبل ازیں ناکام امیدوار SSC اور انٹرمیڈیٹ امتحانات میں شرکت کے لیے اہل رہیں گے، جو جولائی 2020 میں منعقد کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے اسٹڈی سینٹر کے کوآرڈینیٹر سے رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے، جہاں موسم گرما اپنے عروج پر ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن کے درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ریاست کے کئی مقامات پر درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے اور حیدرآباد میں ہفتے کو اعظم ترین درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف رات کے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ریاست کے اضلاع کھمم، نرمل، جے شنکر، بھوپال پلی، پیدا پلی، بھدرادری، کوتاگوڑم، نلگنڈا اور دیگر مقامات پر درجہ حرارت تقریباً 46 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔